اس نے صحابہ کو کہا کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح سے، ستاروں میں حرکت بھی ہوتی ہے، روشنی بھی ہوتی ہے، ہر ستارے میں حرکت بھی ہے اور روشنی بھی ہے، کہ میرے صحابہ کے ستاروں کی طرح کہ وہ حرکت میں بھی ہے اور روشنی میں۔ یہ طریقہ چاہیے کہ ہمارے اندر حرکت بھی ہو اور اپنے ایمان کی اور اپنے دین کی روشنی بھی ہو، ہاں دونوں، تو حرکت کا پتہ چلے گا۔ اندھیرے میں اندھیرا ہو گیا تو حرکت کا پتہ کیسے چلے گا؟ تو ستارہ روشنی کے ساتھ حرکت کرتا ہے، پتہ چل رہا ہے ستارہ چل رہا ہے۔ یہ صحابہ کی زندگی بتائی کہ وہ اپنے دین کو لیے ہوئے ہیں، ایمان کو، اعمال کو، اخلاق کو، اس کا نور ہے اور اس کے ساتھ حرکت بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حرکت دی ہے۔ یہ نہیں کر کے بیٹھو اللہ اللہ کرو، کھاؤ پیو، علاج، بلکہ آپ نے اس کو حرکت دی ہے۔ جیسے چکی کو حرکت دی جاتی ہے تو چاروں طرف آٹا گرتا ہے، چکی کو حرکت ملتی ہے تو چاروں طرف آٹا گرے گا، کیوں؟ دانے ڈالے گئے، اور دانے نہ ڈالو تو پھر آٹا نہیں، آواز ہے۔ ہاں، تو دانے ڈال کر چکی چلائی جاتی ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ علم و ذکر لے کر حرکت کرو۔ کیا لے کر؟ علم و ذکر لے کر حرکت کرو۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیا علم دیا ہے اور کیا عمل دیا ہے کہ اس کو لے کر حرکت کرو، جیسے دانے ڈال کر حرکت کرو۔ تو آٹا ہی آٹا ہے، پھر روٹی روٹی ہے، کچھ کرنا نہیں ہے، کیا کرنا ہے؟ آٹا تو آ گیا۔ تو ہماری دعوت علم و ذکر کے ساتھ ہے کہ دین سیکھو، دین سکھاؤ، دوسروں کو بتاؤ اور اپنی زندگی کو بھی عمل پر لاؤ۔ تیسرا نمبر تو ہماری ریل کی پٹری کی طرح سے ہے، ریل بغیر پٹری کے کیسے چلے گی؟ تو علم و ذکر کے بغیر دینداری کیسے آئے گی؟ آئے گی؟ پٹری کے بغیر ریل چلے گی؟ نہیں چل سکتی۔ ریل کو پٹری چاہیے اور پٹری کو ریل چاہیے، خالی پٹری سے بھی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں، ریل پٹری کے ساتھ اور پٹری ریل کے ساتھ۔ تو مسلمان کی زندگی علم و ذکر کے ساتھ، اس کے ساتھ علم و ذکر کہ اس وقت اللہ نے مجھے کیا حکم دیا ہے اس کا اس کے پاس علم ہو، اور اسے عمل کرنے کا نبی نے کیا طریقہ بتایا ہے وہ اس کو خبر ہو۔ یہ علم و ذکر کا مطلب ہے۔ سمجھ آئی نا بات؟ سنتے نہیں، اوپر چڑھو گے تو کیا کرو گے؟ اللہ پر کہیں گے، کیوں کہ ہم کو طریقہ ملا ہے کہ جب اوپر چڑھو تو تکبیر کرو، اللہ کی بلندی بیان کرو، اور نیچے اترو تو اللہ کی پاکی بیان کرو۔ یہ علم و ذکر ہے کہ اوپر چڑھنے میں یہ کہو، نیچے اترنے میں یہ کہو۔ یہ علم و ذکر، چڑھنے اترنے کا علم و ذکر۔ تو جب چڑھنے اترنے کا علم و ذکر دیا ہے تو زندگی کی ہر کام کا علم و ذکر دیا ہے۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ لیکن بیچارے علم و ذکر کو تو سائڈ پر کیا ہے، ان کا تو کوئی نام ہی نہیں لیتا غریب کا۔ ہاں، ورنہ تو مسلمانوں میں کتنا علم زندہ ہوتا ہے۔ صحابہ بغیر کتابوں کے، بغیر کارخانوں کے، بغیر قلم کاغذ کے سب عالم ہو گئے۔ ہاں، کوئی بھی صحابی جاہل نہیں، کیوں کہ وہ اپنی محنت سے اس کو سیکھتے تھے، سکھاتے تھے، پوچھتے تھے، یاد کرتے تھے۔ حضرت جیسا فرماتے تھے صحابہ نے صحبت سے علم لیا، کاغذ کتاب کارخانے کچھ بھی نہیں تھے نا، تو کیسے علم لیا ہوگا؟ کہ صحبت سے علم لیا۔ فرمایا ہمارا طریقہ بھی یہی ہے، صحبت والا، کہ نہ جاننے والے جاننے والوں کے ساتھ ہو جاوے، اور جاننے والے اپنے آپ کو نہ جاننے والوں کے ساتھ کریں، تاکہ ان کی صحبتوں سے ان کو علم و ذکر ملے۔ کیا ملے؟ ہاں، علم و ذکر ملے کہ اس میں خدا کا کیا حکم ہے اور اس حکم کا ابھی نے کیا طریقہ بتایا ہے، وہ علم و ذکر کا مطلب ہے۔ تو پھر پوری زندگی علم و ذکر والی ہو جائے گی۔ کھانا کھائے تو، کھانا کمائے تو، کچھ بھی کرے اس کا علم و ذکر ہے۔ جیسے پٹری، ہاں ریل کی پٹری، کہ ریل ہمیشہ پٹری پر ہی رہتی ہے، تو مسلمان کی زندگی ہمیشہ علم و ذکر پر ہی ہوتی ہے۔ علم نہیں ہے تو جہالت ہے، ذکر نہیں ہے تو غفلت ہے۔ اگر انہوں کا طبیعت زندگی جہالت پر ہے، زندگی غفلت پر ہے۔